نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تقدير العزيز العليم سورہ یاسین صدق اللہ العظیم 38۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ تقدیر کے اچھے برے حالات پر ایمان رکھنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا اللہ کی صفت علیم کا اقرار کرنا ہے۔ تقدیر کا انکار کرنا گویا اللہ کی صفت علیم کا انکار ہے، اور تقدیر کے انکار سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور انکار کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے پرہیز کیا کرو۔ ترمذی۔ اس لیے اہل علم نے اس پر بہت کم کلام کیا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم انشاءاللہ تقدیر پر ایمان رکھنے کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اور سطحی طور پر تقدیر کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عبداللہ صدیقی کی کتاب سے سنائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ دین کی پابندی اور گناہ کے کام چھوڑنے، اعمال صالحہ اختیار کرنے میں تقدیر کا بہانہ بناتے اور اسباب اختیار نہ کر کے تقدیر کے بھروسے پر غلط توکل اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ کر کے بھی بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدعمالیوں کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ظاہر کرتے ہیں۔ عام طور پر تقاریر میں ان کے اعمال میں تقدیر پر کتنا کمزور ایمان ہے سمجھایا نہیں جاتا۔ اس ویڈیو کو 10-12 سال کے بچوں کو بھی سنائیے تاکہ وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھنے والے بنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کام میں ہم لگے ہوتے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جس کام میں ہم لگے ہوتے ہیں کیا یہ کام پہلے ہی طے ہو چکا ہے یا ہم ہی اس کو شروع کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہی سے طے ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیا پھر ہمیں بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے اور عمل چھوڑ نہیں دینا چاہیے؟ یعنی پھر عمل و کوشش سے کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کیے جاؤ، ہر آدمی کے لیے وہ کام آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب عمل کرنا اچھا لگے گا۔ ایمان بالکتب اور ایمان بالرسالت پر عمل کرنے سے جو بھی اچھے برے حالات آئیں گے انہیں تقدیر پر اعتماد اور بھروسہ کر کے قوت حاصل کرنے، برداشت اور صبر کرنے، اعتدال میں رہنے کے قابل بنانے، تقدیر پر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تقدیر کا تعلق ایمان باللہ سے ہے۔ تقدیر پر ایمان کے ذریعے اللہ پر ایمان میں مضبوطی اور پختگی پیدا کرنے کی حکمت چھپی ہوئی ہے اور شرک سے بچایا جا رہا ہے اور انسان کو اللہ کا صحیح بندہ بنائے رکھتا ہے۔ اس سے انسان رتی برابر شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تقدیر پر مضبوط ایمان ہی سے انسان کی زندگی کے
تمام شر اور خیر کے اعمال کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا عقیدہ بنا رہتا ہے۔ یہ مومن کے لیے بہت بڑا سہارا اور مضبوط رسی ہے۔ انسان کو دنیا کی زندگی میں ایک مضبوط عقیدہ چاہیے، اسی سے وہ سہارا اور اعتماد حاصل کرتا ہے۔ تقدیر کا لفظ قرآن و حدیث میں قدر کے لفظ سے استعمال ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی چیزوں کو بے جانے بوجھے یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز منصوبہ اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی غیر ایمان والے نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی تقدیر ان کی ابتدا سے آخر تک لکھ کر لوح محفوظ میں رکھا ہے تو اس کتاب کے اوراق اگر پھیلائے جائیں تو شاید 7 آسمان بھر جائیں گے، 7 آسمان کے برابر وہ اوراق پھیل جائیں گے۔ آخر اتنی بڑی کتاب کہاں رکھی ہوگی؟ تو اس کو یہ جواب دیا گیا کہ تم لوگ اللہ کے دیے ہوئے علم سے کمپیوٹر بنائے اور موبائل فون کے چھوٹی سی ہارڈ ڈسک یا پین ڈرائیو یا جو ہے موبائل فون میں لاکھوں چیزیں محفوظ رکھ سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تقدیر کا علم کیوں مختصر سی کتاب میں محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ تقدیر پر پختہ ایمان رکھنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مفہوم یہ ہے کہ تم جان لو کہ جو چیز مصیبت یا تکلیف تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ پہلے سے تقدیر میں لکھی تھی۔ یعنی تم کوئی تدبیر بھی کر لیتے، کوئی قدم بھی اٹھا لیتے، تب بھی وہ تو آنی ہی آنی تھی، اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی وہ تم کو کسی صورت میں نہیں مل سکتی تھی۔ جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹ ہی جانی تھی، اس میں قطعاً کوئی تدبیر اور کوئی منصوبہ کوشش کارگر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش ایسا ایسا کر لیتا، بلکہ تم کہو کہ یہ تو اللہ نے میری تقدیر میں رکھا تھا اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لفظ کاش کہنے سے شیطانی عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے میں انسانی عقل افراط اور تفرید کا شکار ہو گئی۔ انسان رسول اللہ کے ارشادات کی روشنی میں تقدیر کے مسئلے کو سمجھ تو سکتا ہے مگر سمجھا نہیں سکتا، اس کی گہرائی میں جائے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم روح کو سمجھ نہیں سکتے، آسمان کی بلندیوں کو اور وسط کو سمجھ نہیں سکتے، اسی طرح تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھنا مشکل ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ماننا اور پختہ یقین رکھ کر زندگی گزارنا ہوگا۔ اسلام انسان کو اتنا ہی علم دیا ہے جتنا انسان کے لیے مفید ہے۔ انسان کائنات کے تمام رازوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ جس چیز کا جتنا جاننا، جس حد تک جاننا تھا اس کو سمجھا دیا گیا، ویسے ایمانیات کے تمام حصے آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ایک ہے سمجھ میں آنا اور دوسرا ہے اس کی تفصیل جاننا۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو مانتے ہیں مگر ہمیں ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا۔ ہم اللہ کی ذات کو مانتے ضرور ہیں مگر نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ ذات میں غور کرنے سے انسان دل میں
مخلوقات کی طرح خیالی خدا بنا لیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حالات آتے ہیں ان میں خیر کیا ہے اور شر کیا ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہر کام کی مصلحت اور حکمت نہیں جان سکتے۔ جیسے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان جو واقعہ ہوا، یا حضرت یوسف کا کنویں میں ڈالا جانا، یا حضرت زید بن حارثہ کا بچپن میں گم ہو جانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں پیدا ہونا، دنیا میں اللہ نے انسانوں کے امتحان کے لیے دو قسم کے حالات رکھے ہیں، ایک ناسازگار حالات، دوسرے سازگار حالات۔ ان دونوں حالات میں تقدیر پر عقیدہ نہ ہو تو انسان ذہنی توازن کھو دیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کا سارا نظام تقدیر کے مطابق چل رہا ہے، جس کی وجہ سے کائنات کی تمام مخلوقات اپنے اپنے وقت میں وجود میں آ رہی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ اس لیے اللہ بحیثیت خالق ہونے کے تمام مخلوقات کا ابتدا سے آخر تک کا پورا علم اور معلومات رکھنا ضروری ہے، اور وہ رکھتا ہے۔ اگر وہ مخلوقات کا مکمل علم نہ رکھتا ہوتا تو اس کی قدرت ناقص ہو جاتی اور کائنات فساد کے حوالے ہو جاتی، اور پھر اس کے علم میں اور انسان کے علم میں فرق ہی باقی نہیں رہتا تھا۔ وہ بھی مخلوقات کی طرح کائنات کے انتظامات میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح مجبور و محتاج ہو جاتا۔ مثلا انسان کو کسی کے عمل کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے، انسان یہ نہیں جان سکتا کہ کل دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے اور کون پیدا ہونے والا ہے، کون کس عورت کی عزت لوٹنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور کون کس کی دولت کو لوٹنا چاہتا ہے، اور کون کس کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ بھی واقعات ہونے کے بعد حالات کو جانے تو پھر اس کے علم میں اور انسان کے علم میں برابری ہو جاتی، جبکہ یہ سارے کام اللہ ہی کی تقدیر کے تحت کامیاب ہو سکتے ہیں یا ناکام ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ قتل کرنے، چوری کرنے، عورت کی عصمت لوٹنے میں ناکام ہو جاتے یا کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے کے بغیر کوئی بھی عمل نہ کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ناکام۔ یہ باتیں سننے کے بعد اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی ہر ایک کی ابتدا سے آخر تک کے اعمال کا مکمل علم رکھتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی، تو پھر ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے کرامن کاتبین رکھ کر ہر انسان کا نام اعمال کیوں تیار کروا رہا ہے، جبکہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے؟ صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ مفہوم یہ ہے، کیا ہمیں تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل نہ کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ تو پھر ہم تقدیر کا سہارا لے کر عمل کی محنت کیوں کریں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کیے جاؤ، تم کو کیا خبر ہے کہ اللہ کے علم میں کیا چیز طے شدہ ہے؟ فضول بحثوں میں مت پڑو، تم عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے۔ نیک انسان کو نیکی کی اور بدبختوں کو بدعمال کی توفیق ملتی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ یعنی ہر انسان کی طبیعت و مزاج وہی اعمال پسند کرے گی جس کی منزل طے شدہ ہے۔ وہ تقدیر کے علم کے مطابق، اللہ تعالیٰ تقدیر کے علم کے مطابق کسی کو جنت و دوزخ نہیں دیتا۔ دراصل اگر اللہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو جنت اور کسی کو جہنم دے تو جہنم میں جانے والا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پھر اسے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس پر اللہ کا فیصلہ ناقص ہو جاتا اور انصاف صحیح نہیں ہوتا۔
وہ تو زبردست اور مکمل انصاف کرنے والا ہے۔ وہ اپنے علم تقدیر کی بنیاد پر کسی کو جنت یا دوزخ نہیں دینا چاہتا۔ اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنا کر بندوں کو اچھے برے اعمال کرنے کی پوری آزادی دی ہے، اور پھر عمدہ عقل و فہم عطا کیا، شر اور خیر کی تمیز عطا کی، ضمیر دیا جو انسان کے اندر ایک دوسرے انسان کی حیثیت سے رہتا ہے، پیغمبر بھیجے، کتابیں ان پر نادل کی، آنکھیں کان زبان سب کچھ دیا، حق اور باطل کو سمجھایا۔ اس کے باوجود اگر انسان اپنی پسند و چاہت سے اللہ کی بغاوت کرے، وحی الہی کے خلاف زندگی گزارے، تو جہنم میں سزا پانے کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہوگی، اللہ اس کی بدعمالیوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس نے تو انسان کو اچھے برے اعمال اپنی پسند سے کرنے کی آزادی و اجازت دے رکھی ہے۔ وہ انسان سے زبردستی گناہ اور برے اعمال نہیں کرواتا۔ اس نے گناہ ہو جانے کے بعد سدھرنے سنبھلنے کا بار بار موقع دینے کا طریقہ توبہ کے ذریعے رکھا ہے، دوزخ والے راستے سے بچ کر جنت حاصل کرنے کی کھلی تعلیم دی ہے، اور سکرات تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اس کے باوجود انسان جان بوجھ کر برائی کو پسند کرے اور گناہوں کے راستوں پر چلے، تو اس میں انسان ہی ذمہ دار ہوگا۔ اللہ زبردستی کسی کو گمراہی اور گناہ کے راستوں پر نہیں چلاتا۔ بھلا وہ مالک ہو کر خود اپنی ہی بغاوت و نافرمانی کیوں کروائے گا؟ شیطان کو بھی اس نے بھٹکانے کی اجازت مانگنے پر اجازت دی ہے۔ اس اجازت ہی کی وجہ سے شیطان صرف برائی کی دعوت و ترغیب دیتا ہے، مگر وہ زبردستی کسی کو برائی کی طرف ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ قیامت میں کہے گا کہ میں نے گناہ کروانے میں تم پر زبردستی نہیں کی، صرف برائی کو خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، اس لیے میں تمہارے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ انسان ایمانیات میں شر اور خیر اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا یا برا عمل اللہ کی مرضی، مشیت اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں کو جب دین پر چلنے کو کہا جاتا ہے تو وہ تقدیر کا بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تقدیر میں نمازی بنانے یا حرام کام چھوڑنے کو لکھا ہے، تو ہم ضرور نماز بھی پڑھیں گے اور حرام کام چھوڑ دیں گے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی تو پھر جو بھی گناہ ہم سے ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، تقدیر میں لکھے جانے سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ ایسے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفت برائی اور گناہ کروانے کی نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ کروا کر کسی کو جہنم میں سزا دے تو یہ نعوذ باللہ بندے پر ظلم ہو جائے گا۔ تقدیر کا علم تو اس کا ذاتی علم ہے، اس کی ذاتی معلومات اور ڈائری ہے۔ جس طرح ایک کلاس میں کن ذہن، بد دماغ، آوارہ، تعلیم سے دلچسپی نہ رکھنے والے بچے کو دیکھ کر استاد یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں بچہ فیل ہو جائے گا، اور پھر امتحان لینے کے لیے باقاعدہ دن مقرر کرتا ہے، قلم، پین، پنسل اور ٹیبل اور کرسی دیتا ہے اور وقت دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پرچے کے ذریعے اس کے پرچے میں سوالات کے جو جوابات لکھے جاتے ہیں اس کو دیکھ کر فیل کرتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے، یعنی اس کو آسانی کے ساتھ اس مثال سے سمجھیے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل و فہم انسان کو عطا کیا ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے مختلف قسم کے علوم عطا کیا، جس کی وجہ سے انسانوں کے ماہرین
زلزلے، طوفان اور بارش ہونے سے پہلے ہی یہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں وقت طوفان آئے گا، ہوائیں اتنی رفتار سے چلیں گی، بارش طوفانی ہوگی، اس سال بارش فلاں مقام پر کم ہوگی یا زیادہ ہوگی یا قحط رہے گا، فلاں ملک میں زلزلے فلاں وقت آئیں گے اور زلزلے کی طاقت یہ ہوگی۔ وہ ماہرین پہلے ہی لوگوں کو ایڈوانس اطلاع دے دیتے ہیں، موسم کا علم رکھنے والے ایڈوانس اطلاع دیتے ہیں کہ مانسون دیر سے آئیں گے یا وقت پر، اس سال کتنے % بارش ہوگی۔ ماہرین فلکیات چاند کے نکلنے اور مہینہ 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، وہ سالوں پہلے کیلنڈر اور جنتری بنا کر ایڈوانس میں بتلا دیتے ہیں۔ اسی طرح آسمان پر سورج کس دن کتنے وقت پر طلوع ہوگا، کس وقت غروب ہوگا، مسجدوں میں اسی حساب سے نماز کے اوقات کا کیلنڈر رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ کون سی تاریخ کو سورج گرہن، چاند گرہن کب اور کتنے گھنٹوں کا ہوگا اور کس ملک میں دکھائی دے گا، کون سی تاریخ کو کون سا دن ہوگا، رمضان، شوال اور حج کا چاند کون سی تاریخوں کو آسمان پر دکھائی دے گا، دمدار ستارہ کب طلوع ہوگا، رمضان کا مہینہ 29واں ہوگا یا 30واں ہوگا، سورج سردی کے موسم اور گرمی کے موسموں میں کون سی تاریخوں اور دنوں کو کب طلوع ہوگا اور کب غروب ہوگا، ہوا کا غلاف پھٹنے سے سورج کی زہریلی شعاعیں کس ملک میں کیا کیا اثرات اور نقصانات کرے گی، اثرات دکھائے گی اور نقصانات کرے گی، ہواؤں میں دباؤ کم زیادہ کب ہوگا، ہوائی طوفان کب اور کہاں سے شروع ہوگا، کس ملک میں زلزلے کس شدت کے آئیں گے اور کہاں سے یہ زلزلے شروع ہوں گے، فلاں سیارہ فلاں تاریخ کو کس سیارے سے ٹکرائے گا۔ یہ سب حالات آسمان اور زمین پر ہونے سے پہلے انسان اپنے آلات خلا اور فضاؤں میں رکھ کر اللہ ہی کے دیے ہوئے علم سے ایڈوانس میں اخباروں، ٹی وی اور کیلنڈروں میں اطلاع دے دیتا ہے، جبکہ یہ سب حالات آنے سے پہلے انسان اللہ کے دیے ہوئے علم سے ایڈوانس پیشگی اطلاع دیتا ہے۔ جبکہ یہ سب حالات پیدا نہیں ہوتے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ انسان نے اپنے کیلنڈر، ٹی وی اور اخبارات سے لکھا اور اطلاع دیے اس لیے یہ سب حالات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں کو بھی یہ تک علم دیا ہے کہ وہ حاملہ عورت کے حمل کو دیکھ کر بتلاتے ہیں کہ حمل کتنے مہینے کا ہے اور کس مہینے میں ڈیلیوری ہوگی۔ ڈاکٹروں کے ایڈوانس میں کہنے کی وجہ سے ڈیلیوری اسی مہینے میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے اسے پہچاننے کا علم دیا۔ زلزلے، سمندری طوفان آنے سے پہلے یعنی بہت پہلے حشرات الارض اس مقام سے نکل جاتے، پرندے گھبرا کر درختوں پر چیخ و پکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کا علم خالق ہونے کے ناطے ایڈوانس میں ابتدا سے آخر تک مکمل رکھتا ہے۔ اس نے اسی علم کی بنیاد پر تقدیر لکھی ہے۔ اس کے لکھنے کی وجہ سے انسان اپنے اچھے برے اعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ سب اللہ کی معلومات، اللہ کا علم اور اللہ کی ڈائری ہے، ورنہ کائنات کا نظام فساد کے حوالے ہو جاتا۔ شر بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا تو امتحان ہی کے خاطر اپنی پسند سے انسان کو نیکی اور گناہ کرنے کی آزادی دی ہے۔ جب انسان جان بوجھ کر اپنی چاہت سے گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی پسند اور چاہت پر رحمت کے فرشتے ہٹا لیتا ہے اور اس کے لیے گناہ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ شیطان اس راستے میں قابض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو گناہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح بندہ اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے ساتھ رکھتا ہے، شیطان غلبہ نہیں پا سکتا، اللہ اس کے لیے نیکیوں کی سہولت ہموار کر دیتا ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ شر اور خیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں انسان تقدیر کا بہانہ بنا کر محنت اور جد و جہد نہیں چھوڑتا، مگر دین پر چلنے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے میں تقدیر کا سہارا لیتا ہے۔ دنیا کے کاروبار میں، نوکری اور تجارت کرنے میں کبھی تقدیر کا سہارا نہیں لیتا اور یہ نہیں کہتا کہ میں محنت نہیں کروں گا، اللہ میرے مقدر کا جو رزق لکھا ہے وہ بغیر محنت کے مجھے دے گا، میں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں سوتا رہوں گا۔ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر مضبوط ایمان رکھنے سے انسان میں زبردست حوصلہ ہمت رہتی ہے اور وہ ناکام ہو کر بھی نا امید نہیں ہوتا، تقدیر پر بھروسہ کر کے نئی جد و جہد کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا تجارتی جہاز پانی میں غرق ہو چکا ہے اور پھر کچھ وقفے کے بعد لوگوں نے اطلاع دی کہ وہ غلط اطلاع تھی، جہاز صحیح سلامت آ رہا ہے، تو آپ نے دونوں خبروں پر اور دونوں خبروں کے ملنے پر الحمدللہ کہا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو کہا کہ ان دونوں اوقات میں نے دل میں ٹٹولا، نہ جہاز کے ڈوبنے پر گھبراہٹ یا مال کے نقصان ہونے پر کوئی پریشانی ہوئی اور نہ اس کے صحیح سلامت آنے پر خوشی محسوس ہوئی، اس لیے الحمدللہ کہا۔ یہ کیفیت تقدیر پر مضبوط ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ تقدیر پر کمزور ایمان رکھتے ہیں ان حالات میں دماغی امراض میں مبتلا ہو کر چڑچڑاپن، دل میں گھبراہٹ، بی پی شوگر میں کمی کا شکار، یا ہارٹ اٹیک یا بے ہوشی یا پیشاب خطا کر لیتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے توحید میں کمزوری اور بگاڑ آنے سے بچایا جا رہا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے ذریعے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے دنیا میں کامیابی اور ناکامی اپنی کوششوں، قوت، دولت اور اسباب سے نہیں ملتی کا عقیدہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے اپنی محنت سے، ذاتی صلاحیتوں سے، ہنر اور ڈگری سے دولت، عزت اور صحت اور اعلیٰ مقام حاصل نہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے نا امیدی، مایوسی، آپے سے باہر ہو کر کپڑے پھاڑ لینے یا بدلے میں قتل کرنے یا اسباب سے نفع و نقصان نہ ہونے کا عقیدہ بنتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں ملنے پر انسان غرور، تکبر اور بڑائی جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے جلن، حسد، بغض اور عداوت پیدا نہیں ہوتی۔ انسان دوسروں کی خوشحالی اور ترقی کو اللہ کی تقدیر مانتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے غریبی اور امیری میں صبر و شکر اختیار کرتا ہے اور غریبی میں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر کوئی شکایت نہیں کرتا اور دولت اور امیری ملنے پر نعمت پر اتراتا اور اکڑتا نہیں۔ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود تقدیر کو برائے نام مانتے ہیں۔ بیٹی کے طلاق ہونے پر نفس کی اکساہٹ پر غصہ نکالنے حکومت کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈوری کا جھوٹا مقدمہ داماد پر ڈالتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر جائے یا ڈیلیوری میں عورت کا انتقال ہو جائے تو دواخانے میں غصہ ہو کر توڑ پھوڑ کرتے یا ڈاکٹروں کی غلطی بتلاتے ہیں۔ شادی کے فوراً بعد دولہا مر جائے یا کاروبار اور نوکری ختم ہو جائے تو لڑکی کو منحوس سمجھ کر نفرت کرتے ہیں۔ اگر اولاد میں لڑکے کے بجائے لڑکیاں پیدا ہو جائے تو بیوی سے ناراض رہتے ہیں۔ یہ سب عقید تقدیر کے خلاف اعمال ہیں۔ غم اور پریشانی میں نا امید ہو کر خودکشی کر لیتے،
غم کو بھلانے نشہ کرتے ہیں، طوطے کے فال اور ہاتھ کی لکیروں سے عاملوں کے پاس جا کر قسمت معلوم کر کے تقدیر کو جاننا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان نہ ہونے سے مہینوں، تاریخوں اور دنوں کو منحوس سمجھ کر شادی بیاہ یا تجارت وغیرہ کے کاروبار نہیں کرتے، تکونی گھر کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو نکاح نہیں کرتے، چاند گہن سورج گہن کے وقت حاملہ عورتوں کو چھری چاقو سے کوئی چیز کاٹنے سے منع کرتے ہیں اور تصور رکھتے ہیں کہ بچے کا ہونٹ کان کٹا ہوا پیدا ہوگا، الو گھر پر رات کے وقت پکارے تو منحوس تصور کرتے، مغرب کے وقت گھر میں جھاڑو دینے سے برکت ختم ہو جانے کا تصور رکھتے ہیں، حالانکہ نمازی نہیں پڑھتے۔ مصیبت اور فسادات ہوتے ہیں تو حکومت کو برا کہتے، اولاد، بیماری، تندرستی، نوکری، تجارت اور لڑکیوں کی شادی میں دیر ہونے پر اللہ سے رجوع ہونے کے بجائے خبروں پر دعائیں کرتے، گھر اور دکان میں چوری ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کتا ہوتا تو چوری نہ ہوتی، آگ لگ جائے تو کہتے ہیں کہ بجلی کا میٹر اگر بند کر دیتا تو دکان نہ جلتی، دکان پر پہلا گاہک ادھار سودا مانگنے سب سے پہلے آئے یا بحث کر کے پہلا گراہک بحث کر کے موڈ خراب کر دے تو سودا نہ لے تو دن بھر کاروبار خراب ہونے کا تصور رکھتے ہیں، گھر واستو کے مطابق نہ ہو تو نقصان دہ منحوس سمجھتے، دکان، ہوٹل یا سفری بس میں گانے فلمیں دکھانے سے گاہک آنے کا تصور رکھتے ہیں، چہارشنبے کو نکاح کرنے سے مزید 3 نکاح کا تصور کرتے ہیں، بیماری میں دوا سے اچھے ہو جانے پر دواخانے یا ڈاکٹروں یا دواؤں کی تعریف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اگر میں فلاں کے ساتھ کاروبار نہ کرتا تو نقصان نہ ہوتا۔ سیرت کے واقعات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے انتقال کا تذکرہ ہے۔ ان کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، جب دیر سے رات کے وقت آئے تو وہ یہ سوچے کہ چونکہ رات ہو چکی ہے اور شوہر رات کے وقت جو ہے کفن دفن کا انتظام کرنے میں کھانا کھائے بغیر پریشان رہیں گے، تو صبر کر کے ان کو اطلاع نہ دی اور صبر اختیار کر کے ان کو کھلایا پلایا اور آرام سے نیند لینے کے قابل بنا دیا، یہاں تک کہ وہ اسی رات صحبت بھی کیے۔ پھر صبح میں اطلاع دی کہ آپ کے بچے کا انتقال رات ہی میں ہو چکا ہے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، اس لیے کسی دوسروں کی امانت اگر ہمارے پاس رکھی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ بولے کہ ہم کو فوراً واپس کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کیجئے۔ موت تقدیر کے فیصلے پر اس طرح اگر کسی کی موت ہو جائے تو تقدیر کے فیصلے پر وہ اس طرح راضی رہتے ہیں بیان کر کر کے، اور جو ہے خاص طور پر یہ دیکھا گیا کہ نوجوان عورت، ان کو اگر 2-4 بچے ہوں اور ان کا شوہر نوجوانی میں مر جائے تو بیان کر کر کے یہ کہتی ہیں کہ اب ہم کو کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم ان بچوں کی پرورش اب کون کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ یہ سب باتیں تقدیر پر جو ہے کمزور عقیدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سمجھائیے تاکہ ہم ایمان والے ہو کے ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔